ریسرچ سائنوپسس سیریز کے آج ہم بات کریں گے آپریشنل ڈیفینیشن کے بارے میں، جو 5ویں نمبر پہ ہے ریسرچ سائنوپسس ٹیمپلیٹ میں۔ آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو کیسے ہم نے لینا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آپریشنل ڈیفینیشن پہ ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور زیادہ تر میں آج وہ چیزیں ڈسکس کروں گا جو غلطیاں میں دیکھ رہا ہوں ریسرچ سائنوپسس میں لوگوں کے، اسٹوڈنٹس کے یا ٹی ایم اوز کے یا دوسری فیکلٹی کے، کہ وہ اگر ہم آج ڈسکس کر لیتے ہیں اور آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ دیکھیں، ڈیفینیشن، اس کا نام ڈیفینیشن نہیں رکھا انہوں نے، اس کا نام انہوں نے آپریشنل ڈیفینیشن رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے۔ جو نارمل ڈیفینیشنز ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ اگر وہ ہوتا تو پھر یہاں پر آپریشنل کا ورڈ نہ یوز کرتے، وہ یہاں پہ صرف ڈیفینیشن کا ورڈ یوز کرتے۔ سو آپریشنل ڈیفینیشن کا کچھ اور مطلب ہے، اور اس کو ان ڈیفینیشنز کی طرح نہیں لینا چاہیے، اور آپ کی کتابوں میں یا ٹیکسٹ بکس میں یا جو باقی چیزوں میں جو آپ کی ڈیفینیشنز ہیں کلینکل سیٹ اپس میں، وہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتے۔ چلے دیکھتے ہیں جی کہ ہم آپریشنل ڈیفینیشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ So an operational definition specifies exactly how a variable will be measured in a study, or more precisely in your study. So آپ کا جو ایک abstract concept ہوتا ہے، اس کو ایک measurable variable میں اس نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اس نے وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی اسٹڈی اوبیسٹی کے متعلق ہے، آپ کا ایک ویریبل اوبیسٹی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے یا ڈیپینڈنٹ ہے، جو بھی آپ کا اسٹڈی ڈیزائن ہے۔ تو اب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں اوبیسٹی نہ ڈیفائن کر کے دیں کہ جی وٹ از اوبیسٹی، اور آپ اوبیسٹی کی ڈیفینیشن دکھیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی اسٹڈی میں اوبیسٹی سے کیا مراد ہوگی۔ سو یہاں پر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی بی ایم آئی مور دین اور ایکول ٹو 30 ول بی اوبیز۔ سو یہ آپ کی اسٹڈی کا اوبیسٹی ہو جائے گا۔ ہم کن چیزوں کو آپریشنلی ڈیفائن کرتے ہیں، یا جو نمبر 5 پہ ہم سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے یہاں پر آپریشنل ڈیفینیشنز لکھیں، وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ تو جو ویریبلز ہوتے ہیں ہماری اسٹڈی کے، جو پرائمری ویریبلز ہیں جن کے اوپر ہماری اسٹڈی نے بیس کیا ہوتا ہے، اسپیشلی جو ہمارے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں، ان کو ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، اور ان کو ہم نے ایسے طریقے سے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری ویریبلز میجر ہو سکے۔ اور اگر ہم یہ سائنوپسس کسی اور کو دے دیں کہ آپ جا کے یہ اسٹڈی کر لیں، تو اس کو پتہ ہو کہ جی میں نے اس ویریبل کو کیسے میجر کرنا ہے، اس کو میں نے اسٹڈی میں کیسے ڈالنا ہے۔ چلے اب بات کرتے ہیں کہ ایک اچھا آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے۔ سو اٹس اے ویری گڈ آپریشنل ڈیفینیشن۔ سو اس کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں، کچھ پارٹس ہوتے ہیں۔ سو نمبر 1 از what will be measured. Number 2 is how it will be measured. Number 3 is which instrument, record or scale will be used. Number 4 is when the measurement will be taken, how the variables will be categorized, which recognized criteria or guidelines will be applied. So اس کے ہم example لیتے ہیں۔ Post operative pain will be measured using the numeric rating scale at 6 hours after surgery and recorded from 0 to 10۔ اس کو زیادہ کنسیپشولی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی آپریشنل ڈیفینیشن کو کیسے ہم اس کا کانسیپٹ کیسے لرن کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ کی اسٹڈی میں ہائپر ٹینشن ایک ویریبل ہے، بلڈ پریشر۔ سو اب آپ نے اس کو کلینکلی شاید اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو آپ کے لیے یا کسی کے لیے کہ وہ اس کو بہت زیادہ اس کی نیٹی گریٹیز میں جائے، لیکن ریسرچ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی اسٹڈی میں ہائپر ٹینسو پیشنٹ کون ہوگا۔ کیا 120/80 والا ہائپر ٹینسو ہوگا، 110/85 والا ہائپر ٹینسو ہوگا، یا 130/90 والا ہائپر ٹینسو ہوگا؟ کون آپ کی اسٹڈی میں ہائپر ٹینسو ہوگا؟ یہ کیسے ریکارڈ ہوگا؟ کیا ایک دفعہ ریکارڈ کرنے سے آپ اس مریض کو لیبل کر دیں گے کہ جی ہائپر ٹینسو ہے؟ کیا 2 دفعہ ریکارڈنگ کرنی پڑے گی؟ کیا 5 دفعہ؟ کیا 2-3 دن میں ریکارڈنگ ہوگی اس کی؟ وہ ہر ایک دن آپ کہیں گے کہ جی کل بھی آ جائے، پرسوں بھی آ جائے۔ سو یہ آپ نے کلیئر کٹ اپنی اسٹڈی میں ڈیفائن کرنا ہے، لکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی مثال کے طور پر انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلز آپ لیتے ہیں اور ہائپر ٹینشن آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، تو اگر 130/85 آپ ایکسپوجر لیتے ہیں تو اس سے نیچے والا جو ہوگا وہ آپ کا نان ایکسپوجر چلا جائے گا۔ اور اگر یہ آپ کا آؤٹ کم ہے، آپ کا کیسز ہے
1/90 آپ نے کیس لیا ہوا ہے، سو اس سے نیچے والے آپ کے کنٹرولز ہو جائیں گے. سو اس کو بڑا کلیئرلی آپ نے بتانا ہے کہ اب ایک بندہ ہے وہ آ کے آپ کا بلڈ پریشر چیک کر لیتا ہے اور اس وقت 130 ہے، لیکن اگر آپ کو بٹھا دیتا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد چیک کر لیتا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر 120 آ جائے گا. تو اب آپ یا تو کیس ہوں گے یا پھر کنٹرول ہوں گے. سو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی میں اس کو آپریشنلی ڈیفائن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ یہ ڈیفینیشنز کہاں سے اٹھائیں گے؟ آپ خود سے بنائیں گے یا آپ اس کے لیے کوئی ریفرنس دیکھیں گے؟ سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پرانی اسٹڈیز دیکھیں جو اچھے امپیکٹ فیکٹر جرنل میں پبلش ہوئی ہے اور آپ وہاں سے اپنے یہ آپریشنل ڈیفینیشنز اٹھائیں. بیکاز اگر آپ نے اپنی اسٹڈی میں 125 کو ہائپرٹینسو لکھا ہوا ہے اور باقی دنیا جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز میں 135 کو ہائپرٹینسو لیتی ہے تو پھر آپ کی اس ریزلٹس ان کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکیں گے. آپ کی اسٹڈیز کی کچھ اور ریزلٹس آئیں گے جب آپ اس کو ڈسکشن کریں گے اور آپ دنیا کے ساتھ اپنا انسیڈنس پریولنس یا کوئی اور چیز کمپیئر کریں گے تو جو کہ اگر آپ کو آپریشنل ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگا تو آپ کے ریزلٹس بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوں گے. آپ نے اپنی اسٹڈی کا اپنا آپریشنل ڈیفینیشن بنانا ہے اور وہ آپ نے دوسری اسٹڈیز سے اٹھانا ہے. ٹیکسٹ بکس والی ڈیفینیشن ہم یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہوگی بیکاز وہ میجر نہیں ہو سکتی، یا وہ آپ کسی اور کو اگر آپ اپنے سائنوپسس دیں گے یا اپنا انسٹرومنٹ دیں گے تو وہ نہیں میجر کر سکے گا. ایک اور ایمبیگوس آپریشنل ڈیفینیشن میں ہم کہتے ہیں جی ہائی، لو، گڈ، بیڈ. ٹھیک ہے، سو دیز آر ویگ ٹرمینالوجیز. آپ کے لیے ہائی کچھ اور ہوگا، دوسرے کے لیے گڈ کچھ اور ہوگا. سو ان چیزوں کو میجر کرنے کے لیے آپ نے اس کو آپریشنلی ڈیفائن کرنا ہے. آپ کا ہائی دوسرے کا ہائی، آپ کا گڈ کسی اور کا بیڈ، یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح ہائی گڈ بیڈ میں نہیں لکھنا. آپ نے ایگزیکٹ ڈیفینیشن لکھنی ہے کہ آپ کی بلڈ پریشر سے یا اوبیسٹی سے یا ڈائبٹیز سے کیا مراد ہے. آپ کی اسٹڈی میں کیا اس میں آئے گا کہ جی اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک اور مسٹیک جو ہماری اسٹڈیز میں اکثر ہم لکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم مریض سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ پاورٹی کو اسکیل کر رہے ہیں، سوشو اکنامیکل اسٹیٹس آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے آپریشنل ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہم مریض سے یا پارٹیسپینٹ سے پوچھیں گے کہ وہ پور ہے کہ ریچ ہے. سو دس ناٹ اے گڈ آپریشنل ڈیفینیشن. آپ نے دیکھنا ہے کہ باقی لوگوں نے اس کو کیسے کلاسیفائی کیا ہے، ہمارے ملک میں کیسے کلاسیفیکیشن ہے اس کی، اس حساب سے آپ نے اس کو کلاسیفائی کرنا ہے اور اس حساب سے اس آپریشنل ڈیفینیشن کو لکھنا ہے. کچھ غلطیاں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ڈاکٹر سے پوچھیں گے، فزیشین سے پوچھیں گے کہ اف دا چائلڈ از اینیمک اور ناٹ، وہ بتائے گا ہمیں. فزیشین سے پوچھے، آپ نے آپریشنلی اس اینیمیا کو ڈیفائن کرنا ہے. کیا سکور ہوگا کہ اگر اس سے نیچے آ جائے تو وہ بچہ اینیمک ہوگا اور اگر اس سے اوپر آ جائے، اور کون سی لیب ٹیسٹ آپ پہ یقین کرتے ہیں، کہاں سے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہوگا. سو یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہونی چاہیے. ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں کہ جی ہم لیٹ سے میرا ایک ویریبل ہے مال نورشمنٹ اور میں نے اس کا آپریشنل ڈیفینیشن لکھا ہے کہ جی میں مدر سے پوچھوں گا کہ آپ کا بچہ مال نورشڈ ہے کہ نہیں. آپ مدر سے نہیں پوچھیں گے، آپ میجریبلی اس ویریبل کو اپنی اسٹڈی میں ڈیفائن کریں گے آپریشنلی، اور یہ ڈیفینیشن آپ اچھے امپیکٹ فیکٹر جرنل والے پبلیکیشن سے لیں گے اور پھر آپ اس کو آپریشنلی ڈیفائن کر کے خود اسیس کریں گے کہ بچہ مال نورشڈ ہے کہ نہیں. ہماری جو اگلی ویڈیو ہے وہ ریسرچ سائنوپسس ٹیمپلیٹ کے مطابق جو 6 نمبر پر ہائپوتھیسس ہے اس کے بارے میں ہوگا. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، آپ اس پر کلک کریں اور ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں جہاں پر آپ کو یہ پریزنٹیشن مل جائے گی.